अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन में वो तारीख जो थी कि जो भी नॉमिनेशंस थी वो मुकम्मल हो गई और 48 यानी कि 48 सीटों के लिए 129 जो है दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में मौसूल हुई हैं। कल बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन इनके नाम भी जारी कर देंगे और इसमें अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि तकरीबन पीडीएम के ऊपर के दरमियान आपस में तो इत्तफाक हो चुका हुआ है, लेकिन पीटीआई के कुछ नामों के हवाले से जो है एतराज़ात सामने आना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने एक निजी टीवी पर ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि जी माजरत से मैं तो हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं दूंगा, जो कि इस्लामाबाद की सीट से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 11 जमातों के नॉमिनेटेड एक पर्सन हैं और पीटीआई की जानिब से जिनको नॉमिनेट किया गया उनके ऊपर ही एतराज़ात आ गए और बाहर से नहीं, अपनी ही जमात के अंदर से एतराज़ात आए। और ये सिर्फ डॉक्टर लियाकत अली साहब नहीं बल्कि और भी इत्तलात हैं कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो कराची के ख़ास तौर पे जो एमपीज़ हैं पीटीआई के, उनको बहुत सारे नामों के ऊपर एतराज़ात हैं, जिसमें से आज एक सैफुल्लाह अब्रो साहब के हवाले से जो है वो तकरीबन 4-5 लोगों ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि जी जिनका नाम दिया गया है, इनमें जो 4-5 लोग थे उनमें सदाकत जतोई साहब थे, मुमताज़ अली शाह साहब थे, गुल मोहम्मद रिंद और मुबीन जतोई थे। उनका ये ख्याल है कि जी सैफुल्लाह अब्रो साहब जिनको सेनेट के लिए टिकट दिया गया है टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर, वो नैब ज़दा हैं और उनका ख्याल है कि शायद कोई बेहतर कैंडिडेट मिल सकता था और उन्होंने इस हवाले से गवर्नर सिंध इस्माइल साहब से भी मुलाकात की और उन्होंने कहा कि उनको यकीन दिलाया गया है कि इसमें पार्टी जो है वो गौर करेगी। फैसल वाडा साहब के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं और उस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वजह थी कि जो कि सिटिंग एमएनए और मिनिस्टर हैं उनको आप सेनेट का टिकट देने का सोच रहे हैं और वो उन हालात में जब उनका एक केस भी चल रहा है दोहरी शरीयत के हवाले से और वो आर्टिकल 62-63 पे सवाल भी उठ सकता है। तो क्या वजह है कि हुकूमत ये समझ बैठी है कि शायद उनका फैसला जो है उनके खिलाफ आएगा और उसके बाद उनको सेनेट का इंतखाब लड़ाना चाहिए? इस पे ज़रा टेक्निकली भी हमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अब वो अपनी एमएनए की सीट छोड़कर और मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन देकर सेनेट के इंतखाबात लड़ेंगे और उसकी क्या सूरत हाल होगी, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब अब्दुल कादिर साहब जो कि बलूचिस्तान में पीटीआई की टिकट दी गई थी, उस हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठे और उसके बाद वो पीटीआई की लीडरशिप ने वो फैसला वापस ले लिया। अभी जो वीडियोस आई थी 2018 के सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, अभी वो मामला भी चल रहा है और जो एक कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर ने, उसके सामने अरशद शरीफ साहब को जो है उन्होंने बुला लिया है और उनको कहा है कि क्योंकि ये वीडियो सबसे पहले आपने शेयर की, आपने अपने प्रोग्राम में बताया और आपके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, तो आप हमें आके बताएं कि असल कहानी क्या है। और अपोजिशन का ख्याल है कि इमरान खान साहब के पास ये वीडियो आज से 2-2.5 साल पहले ही आ गई थी जब उन्होंने अपने मेंबर्स को फारिग किया था पीटीआई की मेंबरशिप से। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कमल शौज़ब साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पार्लिमानी लीडर हैं इकनॉमिक अफेयर्स की। बहुत बहुत शुक्रिया कमल शौज़ब साहिबा आपका। सनाउल्लाह बलोच, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साबिक सेनेटर और बहुत गहरी नज़र रखते हैं ख़ास तौर पर इलेक्टरल रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी हैं इनकी और इंटरनेशनली भी जाते हैं। ख़ास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात होती है, इलेक्टरल रिफॉर्म्स पे या डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर ये काफ़ी लिखते भी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और हम कोशिश कर रहे हैं कि फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर लें, उन्होंने भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने का कहा था। मरियम नवाज साहिबा ने आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से जो बात की, पहले वो सुन लें, फिर उस पर अपने पैनलिस्ट से बात करते हैं।
جی ثناء اللہ بلوچ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مریم صاحبہ نے تو ایک تو یہ بات کی کہ ایک جو ہے کنسنسس کینڈیڈیٹ ہیں یوسف رضا گیلانی، اور اس سے نظر آتا ہے کہ پی ڈی ایم انٹیکٹ ہے، اور دوسرا انہوں نے ایک جو بات کی کہ نہ صرف سینٹ کے انتخابات لیکن آئندہ بھی ایک چارٹر پر اکٹھے رہیں جو پی ڈی ایم کے فورم پر ہے، تو وہ تو ایک بہت ہی مشترکہ جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تحریک کا بھی دیکھ رہی ہیں، نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری جانب نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہ کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کچھ کارڈز اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر رکھتے ہیں ہمیشہ سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اور دوسرا یہ بڑا مارکا یہ ہوگا، پاسبل کیسے ہوگا اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی شو آف ہینڈ سے یا جو اوپن بیلٹ سے اگر یہ اجازت نہیں دیتی، تو یہ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب جیت پائیں گے؟ دیکھیں زمین بھائی، تھینک یو ویری مچ. اصل میں جس طرح کے محترمہ نے مریم صاحبہ نے، کیونکہ آئی ایم پارٹ آف پی ڈی ایم ایز ویل، بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل صاحب کی ہماری جماعت ہے، کرنٹلی ہم ان کے ساتھ ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہماری خواہش ہوگی کہ پی ڈی ایم نہ صرف ملک کو ایک اچھا پولیٹیکل پروسیس یا چارٹر دے تاکہ ملک کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر یہ جو دیوالیہ پن ہے ملک کا کسی بھی شعبے میں لے لیں. اب تو سیاسی دیوالیہ پن کا آپ نے خود ویڈیوز بھی دیکھ لیے، اور اس وقت جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں کسی کی منشور کی بات نہیں ہو رہی. کوئی یہ فیڈریشن کا چیمبر ہے، کسی کے پاس فیڈرلزم کے حوالے سے کوئی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کوئی چارٹر نہیں ہے، کوئی ان کے پاس مینیفیسٹو نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو ایوری باڈی از فوکسڈ آن کینڈیڈیٹ، انڈیویجولز پہ ہے، پیسے پہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب الیکشنز جو ہیں وہ اب مینیفیسٹو سے، پروگرام سے، نیشنل پولیٹیکل ریفارم سے بڑھ کر جو ہے زیادہ زیادہ انڈیویجولز پہ آ جا گئے ہیں، پیسے پہ آ گیا ہے، برائبز پہ آ گیا ہے. اور حکومت کی بھی بے اسی دیکھ لیں، یعنی جب ہمارے پاس اتنا وقت تھا 2-2.5 سال ان کو پتا تھا کہ سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں، تو انہوں نے اگر ریفارمز کرنے تھے، یہ پولیٹیکل ریفارمز کی یا کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی یا 26 امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ان کو لانا تھا، تو یہ پوزیشن کے ساتھ بیٹھتے کہ ابھی تک کافی جو ہیں فالٹ لائنز ہیں ہمارے پولیٹیکل پروسیس میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی بہت گنجائش ہے اس کو بہتر بنانے کی. تو میرے خیال میں ایک ان کو انگیج کرتے، ایک کنسلٹیٹو پروسیس کے تحت، ایک مشاورتی عمل کے تحت یہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھتی کہ پاکستان کو اس سیاسی دیوالیہ پن سے کیسے. ثناء اللہ بلوچ صاحب، کس طرح مطلب یوسف رضا گیلانی صاحب اگر شو آف ہینڈ فرض کریں، اگر سپریم کورٹ ڈائریکشن دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہی اسی کا طریقہ کار وضع کرے، حکومت کچھ بھی کرے، یہ جو ہے ہونا چاہیے، آرڈیننس پہلے سے موجود آیا ہوا ہے اور وہ مشروط ہے سپریم کورٹ کی تشریح کے اوپر، صدارتی ریفرنس کے اوپر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاسبلٹیز کیا ہوں گی؟ نہیں ہے اس کی پاسبلٹیز. یہ ہے دیکھیں جو آرڈیننس جو ہے وہ وہ کیا کہتے ہیں اوور رول نہیں کر سکتے آپ کے کانسٹیٹیوشن کو. نمبر ایک یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نہیں ہے، سپریم کورٹ بھی اتنی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں دے گا، کیونکہ آرٹیکل 266 جو ہمارا 266 ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ کلیئرلی سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار بتاتا ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اگر کوئی لا میں کوئی ایمبیگوٹی ہو، اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ابہام ہو، تو پھر جا کے سپریم کورٹ کو اپروچ کرتے ہیں، وہ بھی ٹائملی. اب دیکھیں ٹائم کے دیکھ لیں، یہ انہوں نے 6 فروری کو آرڈیننس جاری کیا، اس سے پہلے پریزیڈنشل وہ ریفرنس جا کے داخل کیا، اس سے پہلے 1-1.5 مہینہ یہاں پر جو ہے میڈیا میں جو ہے الیکشن کمیشن، الیکشن پروسیس، اس سب کے حوالے سے ایک بہت بڑا 26ویں ترمیم جو ہے وہ ان کا حکومت کا دعویٰ ہے، اور باقاعدہ یہ ڈاکومنٹ بھی اویلیبل ہے کہ 29 اکتوبر کو، کمل صاحبہ مجھے کریکٹ کر دیں گی if I'm wrong، پچھلے سال 29 اکتوبر کو جو ہے وہ لے کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں. سر دیکھیں 29 اکتوبر از ایون لیٹ. جی بسم اللہ. کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے حوالے سے دیکھیں آپ کو بہت ٹائم بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. چلیں اچھا دوسری میں زمین بھائی ایک چھوٹی سی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. سینٹ کا سب سے بڑا تعلق صوبوں کے ساتھ ہے، اس میں وفاقی حکومت یا پرائم منسٹر کو، چیف ایگزیکٹو کو اتنا بڑا اسٹینڈ انیشیٹو نہیں لینا چاہیے تھا. یہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ یہ صوبوں کو بیچتے، پروونشل اسمبلیز کو بیچتے کہ آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں کہ آپ کے صوبے کو کیا چیلنجز ہیں الیکشن، سینٹ کے الیکشن کے لیے. آپ سمجھتے ہیں، اور ہم بلوچستان سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ بلوچستان میں یہ جو سیاسی دیوالیہ پن کا اگر مظاہرہ ہے وہ کے پی کے میں 2018 میں ہوا، اور بلوچستان میں تو یہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے، اور یہ انڈیویجولز نہیں کر رہے ہیں، اس کو بہت بڑی انسٹیٹیوشنل بیکنگ ہے. انسٹیٹیوشنل بیکنگ ہے، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ بھی اس چیز میں انٹرسٹڈ، مجھے جو آپ کی گفتگو سے کہ حکومت کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، اور آپ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ ہو، اوپن بیلٹ ہو، تاکہ یہ جو ایک بازار لگتا ہے
وہ بند ہو اور ہر کوئی اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ ڈالے. بالکل آپ نے صحیح کہا. کنول شوذب صاحبہ, there are options. Only show of hand is not the only option. There are options. We are ready to discuss and we are ready to negotiate. چلیں بالکل. کنول شوذب صاحبہ, آپ نے باتیں تو سن لی. ثناء اللہ بلوچ صاحب کی بڑی انفارمیٹیو گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ. آپ کو کیا لگتا ہے, ایک تو یہ کہ تاخیر کیوں, 2.5 سال انتظار کیوں کیا, ایک چیز, اور دوسری چیز یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو پچ ہونا ہے سینٹ کے لیے اسلام آباد سے, اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ بھی بنیں گے, تو آپ لوگوں کو کوئی خوف یا کوئی ری وزٹ کر رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہی کینڈیڈیٹ رہیں گے, یا اس میں بھی کوئی دوبارہ کوئی اس کو ری وزٹ کریں گے اس بات کو, کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ظہیر. یہ آپ کا پروڈیوسر بولتا ہے تو میرے کان میں بھی بول رہا ہے, مجھے انٹرپٹ کرے, ان سے کہ صرف آپ کے کان میں بولے, ہمیں تو عادت نہیں ہے ان کی باتیں سننے کی. اچھا, آپ ساری ڈیبیٹ میں نے سنی, میں ذرا جواب دے دیتی ہوں. ثنا صاحب نے اچھی باتیں کی, میں تھوڑا کریکشن کر دوں. آرٹیکل 266 نہیں کہہ رہا, آرٹیکل 226 کہہ رہا ہے. میرے پاس کانسٹیٹیوشن موجود ہے, اور 226 انڈر وہ فرما رہے ہیں جو آرٹیکل ہے کہ آل الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن other than those of the Prime Minister and the Chief Minister shall be by secret ballot. اب یہاں پہ جو ڈیبیٹ آ رہی ہے نا, جو ٹیکنیکلٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن ہے, اور جو سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے معاملہ, وہ انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے, جو پابند کرتی ہے, الیکشن کمیشن اس چیز کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ کون سے الیکشن کو کس طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ کرنا ہے. اور اسی کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشن ہوا کرتا تھا پہلے, وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے تھرو ہوتا تھا, جس کو جب چیلنج کیا گیا تو سندھ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ اس کو سیکرٹ بیلٹ سے رکھا جائے, لیکن سپریم کورٹ نے پھر اس کو اوپن بیلٹ کے ذریعے کرنے کا حکم دیا تھا, اور آج تک وہ پھر اب اوپن بیلٹ سے ہوتا ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی وہ ایجنڈا اور اکنامک سٹیبلٹی اور بڑی زبردست صاف شفاف قسم کی ایک لیڈرشپ لے کر آنے کی مجاز ہے یا اہلیت رکھتی ہے, تو اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں. میں نے یاد کرا دوں کہ 31 مئی 2018 تک یہی پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں جو اس ملک کا مل کے سارے بیڑا غرق کر رہے تھے. یہ اکنامک جو بیڑا غرق کیا ہے وہ ابھی آپ نے سنا ہوگا, ہمارے بڑے بڑے اکانومسٹ آج کل کیا کیا بتا رہے ہیں کہ جو اکنامک مائنز لگا کے گئے اور وہ بلاسٹ ہو رہی ہیں باری باری اور ہوتی رہی ہیں, وہ مریم بی بی کی جماعت جو ان کے والد صاحب کی سرکردگی میں اور بعد میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی سرکردگی میں اس ملک کا اکنامک جو ٹرم آئل کر کے گئیں, وہ یہی جماعتیں تھیں. اور ان کو بھی یاد کرا دوں ثنا صاحب, اگر بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, اور جو ان کی مینگل صاحب کی اگر جب بھی 2 دفعہ ان کی حکومت رہی ہے اور دونوں دفعہ اس کو الٹانے کا سہرا ایک دفعہ بھٹو صاحب کے سر جاتا ہے, دوسری دفعہ نواز شریف صاحب کے سر جاتا ہے, تو یہ جماعتیں جو کرتی ہیں وہ ہسٹری تو سب کو پتہ ہے. آپ نے اکنامک لینڈ مجھے اب ذرا اگر ضمیر 1 منٹ دے دے موقع. جی 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 1 منٹ موقع دیجیے گا. دیکھیں اب جہاں تک سینٹ کے الیکشن میں 2.5 سال ان کو بہت بڑا عرصہ لگ رہا ہے, تو 2006 میں یہ جب ڈاکیومنٹ سائن کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی, تو مریم بی بی کے والد صاحب نے اور بلاول زرداری صاحب کی والدہ نے یعنی بے نظیر صاحبہ نے مل کے یہ ڈاکیومنٹ سائن کیا تھا 2006 میں. 15 سالوں میں 2/3 میجورٹی بھی ان جماعتوں کے پاس رہی. اگر یہ مل کے 18ویں ترمیم کر سکتے تھے تو یہ 23ویں شک جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی, جس میں انہوں نے کہا کہ ٹو ایوائڈ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ, جو کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے اس وقت کسی ایوان میں 2006 میں, انہی کے لوگ کرتے تھے, تو اگر ان کی کوئی ول ہوتی, کرنے کا موڈ ہوتا, نیت ہوتی, اور یہ منڈیاں نہ لگانی ہوتی, تو یقیناً یہ کر چکے ہوتے. آج وہ تالپور صاحب ہے نا, تیمور تالپور صاحب, سندھ اسمبلی میں انہوں نے آج بڑا اوپنلی بتایا کہ ہم نے 91 سیٹوں کے ساتھ 10 سینٹ کی سیٹیں سندھ سے کیسے جیتی ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہاں ریٹ لگائے اور ہم نے لوگوں کے ضمیروں کا سودا کیا اور وہ بکے ہیں. آپ کو میں نے کلپ شیئر کیا, آپ ذرا چلا دیں اور پھر دیکھ لیں. اچھا, اسی طریقے سے کے پی کے میں انہوں نے لوگوں کے ضمیروں کی منڈی لگائی اور وہاں سے 6 سیٹوں کے ساتھ یہ 2 سیٹیں نکال کے لے آئے. وہ جو بہرامند تنگی صاحب ہیں اور روبینہ خالد صاحبہ ہیں, وہ ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ کس طریقے سے سینٹ میں آ کے بیٹھ کے. تو اگر آپ منڈی سجائے رکھیں گے اور اس کے خریدار اور بیوپار موجود رہیں گے ہمارے آس پاس, اور وہاں ریٹ لگتے رہیں گے, تو بکنے کے لیے بہت سارے لوگ آ جائیں گے. جہاں تک آپ نے ہماری پارٹی پہ سوال اٹھائے, میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ جب سے لسٹیں آئی ہیں
صرف اور صرف پی ٹی آئی کے اراکین اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو تو بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے. کاش کہ عزیر بلوچ کے سہولت کار جو شہادت اوان صاحب ہیں ان کے اوپر بھی کوئی کوسچن مارک اٹھایا جاتا, اور کاش پیپلز پارٹی سے ہی کوئی سوال اٹھا لیتا. چلیں وہ ہم پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لیتے ہیں. تو ہم نے تو لیا ہے. ایک منٹ پلیز کمل صاحبہ, میں نے فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی جوائن کر لیا مجھے, میں ان سے بھی جی بڑا ہے, مجھے ایک منٹ موقع دینا. آپ نے سوال اٹھائے تو پھر اب میں تسلی سے جواب بھی سن لیا. آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کی آمد پہ پوچھا کہ آپ لوگوں کا دل تو نہیں گھبرا رہا؟ میں پرسوں سے پانی پی رہی ہوں گھبراہٹ میں کہ اوہو اتنا بڑا زبردست شاہکار آ گیا ہے جس کے خلاف نون لیگ نے پوری کیمپین چلائی, ان کے قائد محترم جو مفرور ہیں, لیکن ابھی تو جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہیں نا جی, اب تو کنسنسس کینڈیڈیٹ ہیں, ابھی تو کنسنسس کینڈیڈیٹ ہیں نا جی. سوال ہاں تو ضمیر صاحب, لوگوں کے ضمیر جھنجھوڑ کے پوچھئے کہ جس کو آپ کہتے تھے کہ یہ مجرم وزیر اعظم ہے, اس کو آج آپ نے سینیٹ کا کینڈیڈیٹ کیسے فیصل کریم کنڈی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جس کے اوپر توشہ خانہ کیس ہے, جس نے ہار چوری کیے ہوئے ہیں, جس نے اور بڑا کچھ کیا, اور یہ احسن اقبال اور باقی سارے. ڈاکٹر عامر لیاقت نے کوسچن کیا حفیظ شیخ پہ, اور انہوں نے باقاعدہ آن ریکارڈ بات کی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف میں ہی صرف لوگوں کے پاس ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ اپنے چیئرمین کی چوائس پہ سوال کر سکتے ہیں, باقی کہیں آپ کو آواز نہیں سنائی دے رہی ہوگی. نہیں چلیں بالکل سن لیں, میں نے سن لیا کہ واحد پی ٹی آئی کھوکر کو مل گئی, واحد پی ٹی آئی ہی ایک جماعت ہے جس میں چیئرمین کیے ڈیسیژن کو ممبرز کوسچن کرتے ہیں. یہ کہا ہے نا آپ نے؟ میں نے بالکل اس لیے کہا کیونکہ ہماری ڈیموکریٹک جماعت ہے, ہم انکریج کرتے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, اوپینین کو ہم ویلکم کرتے ہیں. صحیح. فیصل کریم کنڈی صاحب, ایک تو یہ بتائیں کہ بہت اچھی بات ہے کہ پی ڈی ایم کے فورم سے 11 پارٹیز نے ایک کینڈیڈیٹ دیا, اور ان کو پچ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ فیوچر کے چیئرمین سینٹ بھی ہوں گے. یہ پاسبل کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر صاحب, پی ڈی ایم کی 10 جماعتیں 11ویں, اور پی ڈی ایم کی متفقہ کینڈیڈیٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب اسلام آباد سے. صحیح, اچھی بات ہے. انہوں نے ابھی کنور شوزر صاحب نے بات کی معیشت کے حوالے سے, اور ہمارے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہی معیشت کے ارسطو ہیں جو ہمارے 5 سال کچھ عرصہ دور میں ہمارے ساتھ جب تھے تو اس کو کیا کچھ یہ نہیں کہتے تھے. اسی نے ہماری معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, اور وہ بڑے کمپیٹنٹ بندے ہیں کہ جن کو آج یہ سینٹر بنا چاہتے ہیں, ان کو ان کے ایڈوائزر بنائے, پھر ان کو وزیر بنائیں گے, وفاقی وزیر بنائیں گے خدا نخواستہ اگر وہ جیت گئے تو پھر جو ہے ان کی معیشت ٹھیک کریں گے. تو ہمارے ہی لوگ جو ہے, ہمارے جو مستری انجینئر مزدور تھے وہ سارے ان کے پاس ہیں. کون سے نہیں ہے بتائیں نا. فرنٹ لائن میں قمر شہبہ میرے خیال میں اسمبلی میں دوسری تیسری میں بیٹھتی ہے, اس کے اگلے رو میں گنے نا دوسری تیسری رو میں کون بیٹھے ہوتے ہیں, وہی ہمارے لوگ ہیں. چاہے وہ بابا روان ہو, چاہے فردوس عاشق اوان پنجاب میں چلی گئی, چاہے شامود قریشی صاحب ہوں, کیا نام لے, سارے شاہکار ان کے پاس گئے ہوئے ہیں اور وہ ٹھیک ہو گئے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہم زمزم سے دھل جاتے ہیں, ادروائز ہم چور کرپ ڈاکو سب کچھ ہوتے ہیں. اب انہوں نے بات کی ماضی کی, تو ماضی پہ جو ہے اب میں کیا کہوں, فواد چودھری صاحب ہمیں کیسے ڈیفینڈ کرتے تھے, پھر دوسرا گاؤں صاحب ہمیں کیسے ڈیفینڈ کرتے. یہی چودھری صاحب جو ہے دنیا جہاں کی کرپٹ تھے, کرپٹ ہیں. شیخ رشید صاحب کیا تھے. دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے پارٹی کے وائس چیئرمین ہے, ایک سلجھے ہوئے سیاستدان ہے. یہ ہر کسی کا ایک جمہوری ہے کہ کون سے کینڈیڈیٹ کو کہاں پہ لانچ کرے. اور اگر آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی جو ہے پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہے, اور ہماری اب ہم یہ نہیں کہتے ان کی پارٹی کے مینیج کہتے ہیں کہ ہم فلاں کو ووٹ نہیں دیں گے. ان کی پارٹی سے میں نے کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ٹکٹ بک چکی ہے 70 کروڑ روپے 80 کروڑ روپے پہ. اس شخص کو یہ پتہ نہیں میں کون سی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں, اور پی ٹی آئی اور یہ پتہ نہیں کہ پی ٹی آئی جوائن کب کی ہے. اب سندھ کی جگہ بات واپس لے لیا نا جی انہوں نے, مطلب وہ جب اب مجھے بتائیں جو سندھ میں ٹکٹیں دی گئی ہیں ان پہ جی پارٹی بولی ہے. اب جو کے پی میں ٹکٹیں دی گئی ہے, ہمارے جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی چیئرمین سینٹ کے خلاف, ہمارے ایک شخص نے فلور کراسنگ کی, ان کو ووٹ دیا, ہم نے ان سے پارٹی سے استعفیٰ لیا, ان کو ہم نے پارٹی سے نکالا, اسی کے بیٹے کو انہوں نے جو ہے دوبارہ سینٹر بنایا, آج پھر ان کو ٹکٹ دے دی, اور دوسرے شخص کو جو مردان سے ٹکٹ دیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب یہ کہتے ہیں الزامات, ہم تو کہتے ہیں الزامات اور کریکٹر اسوسیشن نہیں کرنی چاہیے. اب اس کے اوپر کیا الزامات ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں, پوری سوشل میڈیا بھری ہوئی ہے کہ کس شخص کو انہوں نے ٹکٹ دی, اب وہ بلینئر نہیں ہے. ان کو غریب آدمی بہت کم ملتے ہیں, ان کو سارے اے ٹی ایم مشین ہی ملتے ہیں. یہی جو ان کے اعظم سوادی صاحب ہے, جب ان کو جمعیت سے ٹکٹ ملی تھی تو عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ فورن کنٹری سے ایک بندہ آیا ہے, اس نے وہاں پر کیا کچھ کیا ہے, اور انہوں نے جو ہے
जमीयत को इतने पैसे दिए हैं, जो भी दिया और टिकट ले लिए, आज इनके पास नहीं, लेकिन पॉसिबल आपको नंबर गेम में पॉसिबिलिटी कैसे लग रही है? मतलब ये नंबर गेम में पॉसिबिलिटी लग रही है जब इनके पार्टी के लोग जब बलूचिस्तान से आवाज उठाएंगे, जब अपने पार्टी के लोग उठाएंगे और कहते हैं हम वोट नहीं करेंगे, जब वो वोट नहीं करेंगे, अब्सटेन करेंगे, तो हमारे नंबर बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली, और हमारा बहुत कम फर्क है। और एक और चीज आज बड़ी खुशी की बात है, कंवर शोबत साहब ने बात की और पीटीआई के बड़े बड़े लोग बात करते हैं, जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को ये चार्टर ऑफ डेकोइटी है जो भी कहते थे, आज उनके लिए एक बड़ा जो है उनके लिए बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट बन गई है, और उसके हर पीटीआई के हमारे जो है कोलीग ने उसका तावीज बनाए हुए और अपने साथ घुमाते हैं कि शिक नंबर 23 देखें, शिक नंबर 23 देखें, बाकी शिक भी देखें। हमने बहुत सारी चीजें की हैं, हम माजी में बहुत सी चीजें की हमने और कुछ नहीं कर सके, बिल्कुल हमारे पास सिंपल मेजोरिटी थी, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। अगर ये शफाफियत लाना चाहते थे तो आपने क्यों नहीं किया, चेयरमैन सेनेट का भी आपने जो है शो ऑफ हैंड के जरिए क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर ये होस्ट नहीं करना चाहते। सही, चलें। इसलिए जो चीज इनको, लेकिन एक और चीज ये ले गए चीज को सुप्रीम फैसल साहब, मैं ब्रेक के बाद भी बात करना चाहूंगा, और खास तौर पे ये भी अब आवाजें सुनाई दे रही हैं, जहांगीर खान तरीन साहब अब दोबारा बड़े एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, सुन रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि शायद जो उनके साथ पीटीआई की तरफ से ज्यादती हुई हैं उसका बदला लेने के लिए अब वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के को जिताने की कोशिश भी कर सकते हैं, रिश्तेदारी भी है उनकी, और बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि सियासत तो है ही इम्कानात का नाम। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सनाउल्लाह बलोच साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, लेकिन अब मामला ये है कि अब ये पॉसिबल कैसे होगा अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर फैसल वाडा साहब को सेनेट का इलेक्शन लड़ना है तो उनके पास क्या तरीक़ाकार है कि वो अपनी एमएनए की सीट जो है उससे रिजाइन करेंगे? सर उसमें देखें, इसमें तो थोड़ी बहुत इलेक्शन के हवाले से एक थोड़ी सी रियायत है। अगर आप किसी सिटिंग सीट पे हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं या नेशनल असेंबली हैं, आप जब कंटेस्ट करते हैं तो उसके बाद जब आप जीत जाते हैं तो उसके बाद भी आपके साथ ऑप्शन है कि आप एक सीट रख सकते हैं, उसमें आप कोई भी एक फिर रिजाइन कर सकते हैं, या फिर वो दोबारा सेनेट रिजाइन करें या नेशनल असेंबली करें। उनका केस कुछ और डिफरेंट भी है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में उनका कोई केस भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मैं थोड़ी सी करेक्शन अपनी मोहतरमा कंवर साहिबा ने की, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की। मैं जो कभी कभी हम जो अवॉइड भी करते हैं इस तरह की डिस्कशन को, एक होता है नेशनल डिबेट, एक होता है ड्राइंग रूम डिस्कशन। हमारे यहाँ तो जो हमारे पास ये मीडिया का आप लोगों का बहुत बड़ा प्राइम टाइम है, इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों लोग मुस्तफीद होते हैं हमारी और आपकी गुफ्तगू से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया जो इस वक्त ये है कि कोई भी सच बात कहने को तैयार नहीं है। ये इमरान खान की हुकूमत जाएगी, सब इस इकोनॉमी की जिम्मेदार इमरान खान के ऊपर सब पे डाल देंगे कि उसकी नाकामी है। पाकिस्तान में बहुत से फैक्टर्स हैं, हमारे और भी बहुत से इदारे हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी होती है, चाहे हमारी मईशत है, हमारी जो एक किस्म की पॉलिटिकल इकोनॉमी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ये सब इंटर रिलेटेड हैं हमारी इस वक्त की अंडर डेवलपमेंट के साथ, हमारी पॉलिटिकल क्या कहते हैं कि सियासी पसमानदगी के साथ, हमारी इदारजाती जवाल जो इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन है उसके साथ सारे मुंसलिक हैं। ये बहुत एक नेशनल डिबेट होना चाहिए। और जब इमरान खान की हुकूमत आई थी हम समझे थे कि ये इस तरह के जो फोरम्स है नेशनल असेंबली है, सॉरी सना की आवाज़ में प्रॉब्लम आ गई, वो ड्रॉप हो गई बिल्कुल। ये कमल शौजत साहब, मरियम साहिबा ने आज जो बात की कि 22 साल से आपको कोई एक ऐसा आपके पास कैंडिडेट नहीं था और दोबारा एटीएम्स को आपने टिकट्स दिए, वो ज़रा सुन लें पर उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि शायद सेनेट के इंतखाबात से पहले ही अदम एतमाद का वोट आ जाएगा। जी कमल शौजत साहिबा, वो तो प्रिडिक्ट कर रही हैं कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए इनकी प्रेडिक्शंस, अब मतलब जो 300 रुपए किलो अंडे खरीदती हों, जो मोहतरमा जो है वो पहले कहती थी कि हम जी पहले असम्बलियों से रिज़ाइन भी करेंगे और फिर हम जाके सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, उनसे आप सियासी जो वो आपको एनालिसिस देती है, खुदा का वास्ता उसको सीरियस ना लिया करें, उनसे बस नॉर्मल लिया करें। आप उनकी सर्जरी पे ध्यान दें जो उनको मसले हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगले सेगमेंट में क्या कौन से एटीएम्स को टिकट दे, मुझे एक मिनट जवाब देने दें। जी जी, वो कहती हैं कि एटीएम्स को टिकट वो सैफुल मलूक
सैफ उल मलूक खोखर जो 1.25 लाख रुपया रोजाना का जाती उम्रा का जो किचन चलता है उसका भरने वाले हैं, वो क्या है? वो एटीएम नहीं, जो कब्जा माफिया इन्होंने रखा हुआ है। इन्होंने कौन से अपने किसी नजरियाती बंदे को वोट दिए हैं टिकट? और मुझे ये बता दें, जो इन्होंने जाके यूसुफ रजा गिलानी के हमायत की है, तो ये कलाबाजियाँ नहीं है इनकी। ये एक ज़बान कुछ कहते रहे, पहले प्रोटेस्ट करते रहे, आज उनके साथ खड़े हो गए हैं। कभी जरदारी इमरान भाई भाई हो जाते हैं, आज मरियम और जरदारी भतीजी और चाचा बने हुए हैं। इनकी आप ज़ुबान पे भरोसा करें, एक दिन में ये कोई बात कहती है, अगले दिन कोई बात होती है। इनके वालिद साहब भी यही कुछ करते रहे, ये ख़ुद भी यही कुछ करती रही है। मैं आपको बताऊँ, परसों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल फौजिया अरशद साहिबा 2005 से इस्लामाबाद की हमारी कारकुन है, UC28 की वो चेयरपर्सन पहली खातून से इलेक्ट हुई थी 2015 में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस या मेट्रोपॉलिटन के जो इलेक्शंस हुए थे इस्लामाबाद में। आज उन्हें सेनेट की टिकट मिली। सीमी एजदी जो है वो यूसी की वाइस चेयरपर्सन थी, उन्होंने सेनेट कंटेस्ट किया था जब सादिया अब्बासी जो है वो डिस्क्वालीफाई हुई थी। डुअल नेशनैलिटी छुपाने पे सिटिंग सेनेटर छुपा के बैठी हुई है। अच्छा, फैसल वाडा साहब पे भी यही इल्जाम अली नवाज अवान साहब आज MNA, एक सेकंड मैं आ रही हूँ उस पर भी आ रही हूँ, अभी मैं आपको उसका भी बताती हूँ। अली नवाज अवान साहब UC40 के हमारे चेयरपर्सन थे, आज वो MNA है। राजा खुरम नवाज साहब जी हैं, वो UC के चेयरपर्सन थे, आज वो MNA है। हमने तो अपने ग्रास रूट, मैं खुद आपको पता मैं ग्रास रूट की वर्कर हूँ, मैं नॉर्थ पंजाब की प्रेसिडेंट थी, उससे पहले इस्लामाबाद में मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थी अपनी इसी इस्लामाबाद टीम की। मैं और फौजिया अरशद इकट्ठे काम करते थे। मैं इमरान खान की बहन नहीं हूँ, ना इमरान खान ने अपनी बहनों को कभी सेनेट के टिकट दिए, ना इमरान खान साहब ने MNA के टिकट्स पे अपनी बहनें और भतीजियों को या भांजियों को लेकर आए हैं या अपने कोई बहनोइयों को लेकर आए हैं। ATMs का रिवाज आपके पास है जनाब। ये खोखर कब्जा माफिया हो जाए या कोई और, आपके तो जो बंदा उठता है वो जी हम तो जद्दी पुष्टि अरबोपति खरबोपति समेत आपके, तो हमारे तो सारे वर्कर्स हैं। हमने KP से भी अपने वर्कर्स को लेकर आए हैं और फैसल वाडा भी हमारा फेस है, हमारा डाई-हार्ड PTI। अच्छा, अब आपने कहा जी उनके ऊपर केस है, मैं आपको बता दूं डुअल नेशनैलिटी का केस उन पे ये चल रहा है, वो अपनी नेशनैलिटी छोड़ चुके हैं। टेक्निकल ग्राउंड्स पे इस वक्त जो है वो हर थोड़े दिनों बाद उनको घसीटा जाता है, कभी डेट्स डलवाई जाती है, कभी नया वकील डाल देते हैं, कभी कुछ कि जी फलानी डेट को छोड़ी थी या फलानी डेट को छोड़ी थी। ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे उसको मुसीबत डाली हुई है। पिछले 2 सालों से उसके केस में हर वक्त पहले हमारे ऊपर ये इस तरह के केस करते रहे, हालांकि मैं डुअल नेशनल भी नहीं हूं। मेरा सिंपल वोट, एक मिनट ठहर जाए ना, एक मिनट ठहर जाए, सिंपल वोट ट्रांसफर का केस था। अब आपने देखा यूसुफ रजा गिलानी का बेटा कासिम गिलानी परसों तक कह रहा है कि जी तमाम बातें झूठी हैं, अगर यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से कोई कैंडिडेट नहीं, यूसुफ रजा गिलानी का कोई वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, ये सब बातें झूठी हैं। कल फरमा रहे ये तो जी स्ट्रेटजी होती है जो डे टू डे होती है, तो भाई उर्फे आम में इसको आप झूठ कहते हैं। जहांगीर तरीन साहब अगर दूसरों को ताने मारते हैं, जहांगीर तरीन साहब सपोर्ट कर रहे हैं, ठहर जाए, इस तरह की बातें। और आज एक मिनट सिर्फ आखिरी बात सुन ले, आखिरी सुन ले। यूसुफ रजा गिलानी साहब का एक दिन में वोट ट्रांसफर हो गया, इसलिए कि वो इस मुल्क में उनका इन्फ्लुएंस था। मैं इलेक्शन कमीशन पे भी इस वक्त सवाल उठा रही हूँ, और हमारे जैसे वर्कर को जिसने सब कुछ किया हुआ था और 1.5-2 सालों से हमें घसीटा गया, इसलिए क्योंकि ये सारे जाके वहां जोर लगा रहे थे कि इनके खिलाफ कोई केसेस करो। तो एक शख्स जिसकी आप 10 दफा उसको जलील करेंगे, और अगर कोई इलीगल होगा तो सेनेट में भी उसी तरह स्क्रूटनी होती है इलेक्शन कमीशन की, फैसल वाडा साहब की उसी तरह स्क्रूटनी होगी, कुछ होगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब आपको मैं बता दूं जहांगीर तरीन साहब का ये कॉन्स्पिरेसी का एक नया जहाज है जो आपने मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब के जहाज से रिलेट करके तो चढ़ा दी है। जहांगीर तरीन साहब की मतलब कोई ये किस्म की चल रही है ना चीजें, हमारी नोटिस में नहीं है। अच्छा सही, आपके नोटिस में नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का आना, उनकी रिश्तेदारी भी है ना, हो भी सकता है। चलें, मैं क्विकली जरा फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ जाना चाहता हूं। कमल साहिबा प्लीज। कुंडी साहब ने फरमाया, जमीर साहब बात पूरी, पीडीएम को आप 2 लोगों को टाइम देते हैं, जवाब में गवर्नमेंट को आप दोनों से ज्यादा टाइम लेती हैं। इन्होंने कहा जी बोलें जल्दी क्विकली प्लीज। आप सवाल भी तो सारे मेरे से ही करें। चलें, इन्होंने कहा जी इनके लोग इनको वोट नहीं देंगे और नो कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, जो मरियम भी कह रही है और कुंडी साहब ने भी कहा। तो अगर इन अरमानों में आप बैठे रहेंगे ना, तो जिस तरह वो लात मार के आपके चेयरमैन हुकूमत गिरा रहे थे और हमने बजट अप्रूव करा लिया था, इसी तरीके से ये सेनेट का इलेक्शन भी हम जीतेंगे। लिख के रख लें। फैसल करीम कुंडी साहब, इतलात ये आ रही हैं कि जी शायद जहांगीर तरीन साहब उनकी रिश्तेदारी भी है, और फिर दूसरा
جو جی ڈی اے ہے اس میں بھی ان کی رشتہ داری ہے، مطلب جو پیر وف پگاڑا صاحب ہیں. تو آپ لوگ اس لیے اتنے کانفیڈنٹ ہیں اور اس لیے زرداری صاحب نے اتنا زور لگایا کہ یوسف رضا گیلانی از دا رائٹ پرسن، اور وہ چیئرمین سینٹ کے لیے بھی اسی لیے ان کا نام ابھی سے پچ کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں ہم تو پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں، ہم ڈائلاگس میں بلیو کرتے ہیں. میں ماضی میں جانا چاہتا ہوں جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب صدر تھے اور سینٹ کا الیکشن تھا تو ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھا کے ان سے ڈائلاگس کیا اور ان کو بتایا کہ یہ اتنے آپ کے ہمارے جو ہے ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں اور یہ سیٹیں ہماری بنتی ہیں، ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں جو کوٹا بنتا ہے اسی پہ ہمیں اپنے سینٹر لے کے آئیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلا مقابلہ سینٹرز اس وقت منتخب ہوئے تھے. جہاں تک رشتہ داری، دیکھیں رشتہ داری اپنی جگہ پہ ہے، تعلق کچھ اور بات کی ہے. نہیں وہ دیکھیں کنول صاحبہ پلیز کنول پلیز فیصل کریم صاحب کو بات کرنے دیں، میں آپ کی طرف بھی آؤں گا پلیز. جی فیصل بولا یا جھوٹ بولا؟ جی فیصل صاحب سوال کیا ہے، میں بات وہ کہہ رہی ہیں جی تیمور تالپور نے کوئی اس سے مطلب مختلف بات کی ہے. جی فیصل کریم صاحب سوال اٹھا دیتا ہوں، صبر تو کریں، تھوڑا آرام کریں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس کے بعد جب یہ ہوا رشتہ داری، دیکھیں بالکل صدر اپنے پیر بگاڑا صاحب کی فیملی کے ساتھ جو ہے رشتہ داری ہے، گیلانی صاحب کی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی رشتہ داری ہے، لیکن پالیٹکس اپنی جگہ پہ ہے، پالیٹکس میں جو ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جو لوگوں کو خفا کیا، ان کے اپنے مینیج بورڈ، ہم تو نہیں کہہ رہے نا، ان کے اپنے مینیج ان پہ الزامات لگاتے ہیں، ان کے اپنے ایم پی ایز ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. انہوں نے تو ورکروں کی بات کی لیکن انہوں نے نہیں بتایا کہ جو ہمارے مردان کا ایک بگوڑا تھا اس کو کیوں ٹکٹ دی. انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ مردان میں جس شخص کو ٹکٹ دی ایک اور کی پارٹی کے، جس کے اوپر ایف آئی اے میں کیا کیسز ہے، 2 نمبر سیکریٹ کیس ابھی بھی چل رہے سوشل میڈیا کے اوپر. انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں جو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ 70-80 کروڑ روپے کی ٹکٹ بک رہی اور وہ باقاعدہ انہوں نے ثابت کیا، پھر ٹکٹ بکی اور اس کے بعد پھر جب بہت سی میڈیا میں باتیں ہوئی پھر ٹکٹ واپس لی. اس شخص کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں پی ٹی آئی میں کب شامل ہوا ہوں، پی ٹی آئی والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی میں کب شامل ہوا ہے. تو بہت سے سوال ہے. انہوں نے ماضی کی بات کی، ماضی میں تو دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں ماضی میں. پھر آپ لوگ چودھری کے متعلق کیا کہتے تھے، آپ شیخ رشید صاحب کے متعلق کیا کہتے تھے، آپ پھر دوست عاشق عوام کے متعلق کیا کہتے تھے، آپ یہ جو آپ کے حفیظ شیخ صاحب ان کے متعلق کیا کہتے تھے، آپ بابا روان اور جو ہے ہمارے جو فورن منسٹر ان کے متعلق کیا کہتے ہیں. دیکھیں آپ کے وزیر اعظم نے کیا کیا باتیں نہیں کی. آپ کو تو ایک منسٹری بنانی چاہیے جو کہ وزیر اعظم صاحب کی پورے ٹویٹس ریڈ کریں، جنہوں نے ٹویٹس کیے بیانات کیے. فیصل کریم صاحب میں نے پہلے بھی آپ سے سوال یہ کیا تھا. دوسری بات یہ ہے، دوسری بات جی سوال کر لیں آپ. میں نے یہ کوئکلی مجھے اس بات کا بھی جواب دے دیں کہ کتنا شور ہیں آپ لوگ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اتنا بڑا نام، سابق وزیر اعظم، آپ لوگ جو ہے اسلام آباد سے لڑوا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی میچ تو کی ہوگی نا؟ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اتحادی ان سے کتنے خوش ہیں اور ان کے اپنے ممبران ان سے کتنے خوش ہیں. اگر وہ ایکسچینج کرتے ہیں اور انشاءاللہ گیلانی صاحب 3 تاریخ کو الیکشن جیتے ہیں 3 مارچ کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات تو یہ کہتے ہیں کہ 4 تاریخ کو یا 3 تاریخ کو رات کو ہی وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ آ جانا چاہیے، ان کے اوپر عدم اعتماد ہو جائے گا. یہ اخلاقیات ہی کہتا ہے، لیکن اخلاقیات شاید وہ نہ اڈاپٹ کرے، لیکن انشاءاللہ ہم پورا یقین ہے. سندھ کے حوالے سے بھی کنڈی صاحب، سندھ کے حوالے سے بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی مطلب 4 5 یا 6 سے زیادہ سیٹیں نہیں، لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 7 8 بھی ہو سکتی ہیں. تو وہاں پہ کیا میتھس کیسے کیا ہے، کیا مطلب 2+2 4 کیسے کر رہے ہیں؟ 2+2 4 ہے. دیکھیں اس پہ آپ فرسٹ پریورٹی سیکنڈ پریورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں. ہم بیٹھے ہم اس پہ کیلکولیشن کریں گے. دیکھیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں جنرل سیٹوں کی، اس پہ خواتین کی سیٹ ہے، اس پہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے، اس پہ جو ہے وہ اقلیت کی سیٹ ہے، وہ سیٹیں بھی ہیں. اگر آپ اس کو وہ کریں تو اس کے ساتھ ہے. جہاں تک میری کولیگ نے بات کی کنول صاحبہ نے کہ تیمور تالپور نے یہ کہا، آپ کے وزیر اعظم صاحب نے پہلے دن ہی 50 کروڑ روپے رشوت دینا شروع کیا. پھر سپریم کورٹ میں گئے، ان سے پوچھا، اس کو انہوں نے یو ٹرن لے لیا. پھر کہہ رہا تھا کہ 70-80 کروڑ روپے پہ جو ہے ٹکٹ بک رہی ہے بلوچستان میں، جو کہ ثابت ہوا ایک ایسے ٹھیکیدار کو یا ایک ایسے فائنینسر کو دیا جس نے ٹکٹ خریدی تھی. پھر الزامات دیکھیے آپ کے خود وزیر اعظم صاحب، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں حکومت میں ہوں، میں یہ کروں گا، پھر یہ روئیں گے. تو انشاءاللہ یہ تو 3 تاریخ کو پتہ چلے گا رات کو کہ کون حکومت ہو رہی ہے، اپوزیشن ہو رہی ہے. بالکل یہ نہ کہنا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. اب اگر دیکھیں ماضی میں بھی کے پی میں اگر دیکھیں، پیسے لینے والے بھی یہ ہیں، دینے والے بھی یہ ہیں، فلمیں بنانے والے بھی یہ ہیں، ریلیز کرنے والے بھی یہ ہیں، اور سچائی سے جھوٹ بھی یہ بول رہے ہیں کہ یہ ہے. اب کہیں اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، پرویز خٹک اور اسد کیسر سے صفت دلوائیں، پارلیمانی کمیشن بنوائیں. اگر پارلیمانی کمیشن میں یہ کلیئر ہوتے ہیں تو پھر واپس اپنے عہدے پہ ہیں. چلیں وہ تو بالکل بہت ساری چیزیں اب بہت زیادہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یقیناً عمران خان صاحب کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ ایک یقیناً اس کے حوالے سے انکوائری بھی کمیٹی ہے ویڈیو کے حوالے سے. ثناء اللہ بلوچ صاحب، میرے پاس وقت کم ہے کیونکہ کنکلوڈ میں نے کروانا ہے کنول شوذب صاحبہ سے.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ تو ہے، ان کو تشریح کے لیے کہا گیا ہے، ایڈوائز کے لیے کہا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے تحت اگر کچھ بھی معاملہ نہیں فائنل آتا اور وہ کہتے ہیں کہ جی صدارتی، تو آپ کو لگتا ہے کہ شو آف ہینڈ سے یا اوپن بیلٹ سے ہو سکے گا؟ ضمیر صاحب دیکھیں بہت کم وقت رہ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کسی دباؤ میں آ کے کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتی. یہ جو حکومت نے سارا کیا ہے 3-4 مہینے سے، انہوں نے کوشش کی کہ ساری عدالتوں پر اور الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال کے شو آف ہینڈ کا فیصلہ کروائیں. وہ کہ اس میں یہ خود بھی مخلص نہیں ہے. اگر یہ مخلص ہوتے جس طرح میں نے بات کی کانسٹیٹیوشن تو 2.5 سال پہلے کوشش کرتے، تمام پارٹیز کے ساتھ بیٹھتے. چلیں بالکل صحیح. کمل شوذب صاحبہ کنکلوڈنگ ریمارکس، وہ تو رہی گئی بات صحت کے معاملے کی کہ مریم صاحبہ کی صحت بھی خراب ہے اور وہ اب نہیں جانا چاہتی ہیں، اس پر انشاءاللہ پھر کسی دن بات کر لیں گے. لیکن اس کو کنکلوڈ کر دیں، اب صورتحال کیا ہے؟ حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے آپ لوگ کتنا کانفیڈنٹ ہیں؟ اور اگر واقعی اگر جہانگیر ترین صاحب نے یا کسی اور طرح، جس طرح فیصل کریم کنڈی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الائٹ پارٹیز بھی ناراض ہیں، تو کیا پھر صورتحال کیا بنے گی؟ 3 تاریخ کی رات کو ہی پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں گے؟ 30 سیکنڈ. دیکھیں ان کی خواہشات بہت زیادہ بڑی ہیں. پی ڈی ایم نے ویسے بھی منہ کی کھائی ہے، آگے بھی کھائے گی. لیکن میں آپ پہ سوال اٹھا رہی ہوں کہ تیمور تالپور صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے ووٹ خریدے، تو آپ ان کو کوسچن نہیں کر رہے، آپ ان کی باتوں کی تائید کر رہے ہیں. نہیں، وہ آپ نے بتا دیا کھڑے تھا ہو کے اسمبلی میں بیان دے رہے ہیں. مجھے بات کرنے دینا. 91 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے 10 سیٹیں اگر سینٹ کی نکال لی تو ضمیر خریدنے والے یہ ہیں. بہرامند تنگی اور ربینہ خالد صاحبہ کو کیا انکوائری کر کے نکالنا نہیں چاہیے تھا؟ آج تک کوئی نام دیا ہے؟ منڈیاں لگاتے ہیں. 6 سیٹوں کے ساتھ اگر یہ 2 سیٹیں سینٹ کی نکال لی تھی تو پھر، اور اوپنلی کنفیس بھی کریں کہ ہاں ہم بہت شکریہ. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی اور ثناء اللہ بلوچ صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.